کون جیتے گا؟ یہی ایک سوال تمام لوگ پوچھ رہے ہیں۔ بھائی سوال کا جواب تو بالکل واضح ہے کہ اگر تو فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں، جس کے راستے میں بڑی رکاوٹ تو آصف علی زرداری کی خریداری مہم ہے، اسٹیبلشمنٹ بڑی رکاوٹ نہیں ہے۔ ویسے اسٹیبلشمنٹ کا کیا رویہ ہے وہ کل پتہ چل جائے گا۔ تو وہ اگر خریداری مہم ان کی کامیاب نہیں ہوتی تو پھر تو کوئی چودھری پرویز الہی کو دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی۔ 10 ووٹوں کا فرق ہے، دیکھیے نا، ان کے ہیں 165 ووٹ اپنا نون لیگ کے، اور 7 ہیں پیپلز پارٹی کے، اور 1 ہے معاویہ اعظم سپاہی صحابہ کے، اور 1 ہیں جناب جگنو محسن۔ یہ تو کل 174 ووٹ بنتے ہیں۔ تو وہ اپنا ایک آدھ آدمی ان کا جو ہے وہ شاید نہ بھی شامل ہو، ایک مستعفی ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو ان کے ہیں 186 ووٹ ہیں ان کے پاس، ان میں سے 1 صاحب اگر غائب ہیں تو بھی مطلب یہ ہے کہ ان کی میجارٹی ہے۔ وہ فرسٹ راؤنڈ میں نہیں بھی جیتتے، اول تو وہ میرا خیال ہے جیت جائیں گے، کیونکہ اطلاعات اب تک تو یہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کر رہی، امید ہے کل بھی نہیں کرے گی، الیکشن میں بھی نہیں، پولنگ ڈے پہ بھی نہیں کی انہوں نے۔ تو وہ تو پنجاب کا مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے، اور وہ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، حالات کو دیکھ رہے ہیں، بڑا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں، ورنہ وہ پولنگ ڈے پہ گڑبڑ کر کے ان کو جتا سکتے تھے۔ اچھا، پنجاب کا مینڈیٹ تو دے دیا لوگوں نے، عمران خان کے حوالے کر دیا۔ تو جب اور یہ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، ابھی کراچی کے الیکشن میں بھی ظاہر ہو جائے گا، جماعت اسلامی تو کوئی سیٹیں لے لے گی، پیپلز پارٹی اپنے مخصوص حلقوں کے سوا شہر میں کہیں کوئی سیٹ نہیں لے سکے گی، بہت کم، شاید کوئی بہت ہی غیر معمولی آدمی ہو تو وہ شاید جیت سکے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہاں یہ مل کے شاید بلدیاتی حکومت بنائیں، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، اور ان میں اس کی وجہ سے کوآپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ ووٹ خریدے بغیر نہیں، اور خرید لیں وہ تو اس کو چلنے کون دے گا؟ مطلب وہ تو صاف عمران خان نے ابھی سول ڈس اوبیڈینس کا لفظ استعمال نہیں کیا، مگر دھمکی تو دے دی ہے اس کی، اور کل ہی لوگ نکل آئیں گے سڑکوں پر، کیونکہ ان کا ووٹر بڑا موٹیویٹڈ ہے اور وہ متحرک ہے بہت، اور اس کو متحرک رکھا ہے خان صاحب نے۔ لیڈرشپ تو اگرچہ ان کی زیادہ تر ناکارہ ہی ہے پنجاب میں، اور اس طرح کسی تحریک کی قیادت کرنے کی حال نہیں ہے، لیکن جب لوگ نکل آتے ہیں، اپنے طور پہ لوگ نکل رہے ہیں، بارشوں میں لوگ آئے جلسوں میں، اور سخت دھوپ میں آئے، حبس میں آئے، دیر تک موجود رہے، تو یہ اگر جوابی عوامی مظاہرے کریں گے، ان کو مجبوری ہوگی پھر کہ کریں۔ وہ مریم تو ویسے کرونا کا شکار ہیں، اور نہیں بھی ہیں شکار تو انہوں نے اس کا اعلان کر رکھا ہے، وہ تو نکل نہیں سکتی۔ صحیح۔ تو یہ کہاں سے ماب اکٹھا کریں گے؟ یہ تو جب یک طرفہ ہو جائے گا بالکل، اگر وہ کوشش کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون حسن صاحب، اقبال کے کہنے پہ تو نہیں نا لوگ نکلیں گے، خواجہ آصف کے کہنے پہ تو لوگ نہیں نا نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب ویسے ہی ناکام ہو چکے ہیں، ناکام نظر آتے ہیں، اور نواز شریف صاحب یکسو نہیں ہیں، بالکل میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں۔ وہ کڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے زرداری صاحب نے، اور وہ شہباز شریف صاحب بھی نالا ہیں، بھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، یا تو حکومت ہی نہ لیتے، لی تھی تو ضروری اقدامات کرتے اور وہ فیصلے کرتے کہ اتنے پاپولر نہ ہوتے۔ وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، انہیں کوئی شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کی خوشی تھوڑا ہی ہے۔ تو وہ یکسوئی ختم ہو گئی ہے، اس ادھر نون لیگ میں ختم ہو گئی ہے۔ زرداری صاحب کا تو کچھ جاتا نہیں ہے نا، ان کا کیا نقصان ہے بھائی؟ اگر نون لیگ کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے غیر مقبول فیصلوں کی وجہ سے، ناپسندیدہ فیصلوں کی وجہ سے، تو زرداری صاحب تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ان کی سودہ بازی کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا تو کوئی نقصان یہاں پنجاب میں تو ہے ہی نہیں، ان کا کوئی آدمی کبھی ایک آدھ جیتا تھا، 2002 میں ایک آدمی گجرانوالہ سے جیتا تھا، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ان کی تو حیثیت اسی میں ہے کہ نون لیگ ان کے ساتھ رہے، اور وہ پھر یہ ہے کہ ان سب کی جو ہیں ابھی تو خوف کی وجہ سے اکٹھے ہیں، لیکن ان کی خواہشات تو ہر ایک کی متصادم ہیں، خواب تو متصادم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی صدر بننا چاہتے ہیں، زرداری صاحب بھی بننا چاہتے ہیں، اب انہیں کون صدر بنائے گا؟ جب حالات تھے سازگار کسی قدر تو کوشش کی جا سکتی تھی، اب تو کوئی ان کو صدر نہیں بنائے گا۔ تو یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وقت کا دھارا کس طرف بہہ رہا ہے، تاریخ کی کس سائڈ پہ لوگ کھڑے ہیں،
عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ پاپولر ہوتا جائے گا، اور اگر زبردستی جیل سازی سے خرید و فروخت کر کے دھمکا کر کوئی حکومت بنا دی گئی، وہ چلے گی نہیں، چند ہفتے بھی نہیں چلے گی، وہ تو پھر ملک کی ایجیٹیشن ہی ہوگا۔ کراچی میں بھی ہوگا، کراچی میں انہوں نے خود حالات پیدا کر دیے ہیں، وہاں جماعت اسلامی کو اعتماد میں لے کے الیکشن ملتوی کرتے ہیں نا، انہیں اعتماد میں لیے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ شہر میں تو ان کی حیثیت ہے، انہوں نے 1.5-2 برس کام کیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کے تمام کے انداز فکر اور مولانا صاحب کی دھمکیوں کے اوپر ہارون صاحب میں 1 بائی 1 آؤں گی، مگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں 5 چھوڑیے، اگر 50 لوگ اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر پرویز الہی صاحب کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، اکثریت انہیں نہیں مل پاتی، تو کیا ہوگا؟ جس طرف آپ ایجیٹیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا وہ ہوگا یا اس سے بھی بدتر نتائج دیکھنے کو ملیں گے؟ نہیں، ایجیٹیشن ہی ہوگا، اب اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی سطح کیا ہوگی۔ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ پاکستان میں قوم کا مزاج ویسے مختلف ہے، سری لنکا جیسی صورتحال میرا خیال ہے نہیں پیدا ہوگی، اور پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اس میں تو بالکل اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، انہیں یہ اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی میرے خیال میں۔ تو وہ پاکستانی قوم جو ہے اس میں قوت برداشت بہت زیادہ ہے، ٹھیک، یہ سیلابوں میں، زلزلوں میں اور ہر طرح کی صورتحال میں یہ سروائیو کرتے رہے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ احتجاج کے لیے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں، اور بہت بڑے جو یعنی وہ مجھے تاریخ اب ذہن میں نہیں آ رہی کون سی تھی، جب کوئی 70-80 لاکھ لوگ نکل آئے تھے باہر، تو اس دفعہ اس سے زیادہ نکل سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کم ہوں، وہ یا اتنے ہی ہوں، اور وہ مسلسل اگر نکلتے رہیں گے تو کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، انڈسٹری نہیں چلے گی، پہلے تو دکانیں نہیں کھل سکیں گی، پھر انڈسٹری نہیں چل سکے گی، یعنی آگے اگلے مرحلے میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو سسٹینڈ ایجیٹیشن کی تاب ملکی معیشت نہیں لا سکتی ہے۔ اور یہ رہ گیا رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ دعویٰ، تو یہ نفسیاتی جنگ ہے۔ اگر نون لیگ کے لوگوں کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ضمیر کبھی نہیں جاگے، انورٹڈ کاماز میں کبھی نہیں جاگے، انہوں نے دیکھا اپنے لیڈروں کو منی لانڈرنگ کرتے ہوئے، کبھی کسی ایم پی اے نے اس پر احتجاج کیا کہ آپ ملک کی دولت باہر بھیج رہے ہیں، تو جب ملک کی دولت ہی باہر چلی جائے گی تو کارخانے کہاں سے لگیں گے، کاروبار کیا ہوگا، اور نوکریاں کہاں سے ملیں گی؟ تو پی ٹی آئی میں کیا لوگوں کو ان کا اعتراض اتنے شدید تو نہیں ہے، وہاں تو نسبتاً زیادہ اعتماد پایا جاتا ہے، پھر عوامی لہر ان کے حق میں ہے۔ جب کوئی لیڈر پاپولر ہوتا ہے تو اس کو ایکسکلوڈ کر کے، اس کو الگ کر کے معاملات سے ملک نہیں چلائے جاتے۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ 20% لوگ پرووک ہو جائیں تو ملک نہیں چلتا۔ یہاں تو 40% ووٹ ملے ہیں، تو جس کو 40% ووٹ ملے ہیں، اور وہ اگر 40 لاکھ فوت نہ ہو گئے ہوتے اور 6% کے ووٹ منتقل نہ کیے جاتے تو اس کو 50% ووٹ بھی مل سکتے تھے، پاسبلی مل سکتے ہیں آئندہ الیکشن میں۔ اس لیے کہ لوگ جو چیز مقبول ہوتی ہے وہ فیشن کی طرح ہوتی ہے، جیسے لوگ فیشن کے مطابق لباس پہنتے ہیں میجارٹی، تو ان معاملات میں تو تقریباً 70-80% لوگ فیشن کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بہت پکے ووٹوں کے سوا نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اور مولانا فضل الرحمان کے، یا علاقائی پارٹیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بلوچستان میں اور جگہ پہ، تو باقی لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے بتدریج، جیسے جیسے وقت گزرے گا۔ نواز شریف صاحب یہ بات سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا بھی ہے اپنے بھائی سے میری معلومات کے مطابق۔ اچھا، تو یہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس، یا پرویز، پھر بھی یہ کہ پرویز الہی برج بن سکتے ہیں مختلف پارٹیوں کے درمیان، اور انہوں نے آج اپنا رویہ بالکل واضح کر دیا۔ جب ان سے ملنا چاہا زرداری صاحب نے، انہوں نے بھی، مونس نے بھی، تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہ چودھریوں کا کبھی وتیرہ نہیں رہا، یہ ان کا شعار نہیں ہے، ان کے مزاج سے بالکل مختلف بات ہے کہ گھر میں ایک آدمی آیا ہوا اور اس کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دے۔ صحیح، ٹھیک ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ لوگ کتنے حساس ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور اس سے زیادہ ان کے کارکن اور ووٹر کتنے حساس ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں، ان کی خوبی یہی ہے کہ وہ نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ویسے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا، لیکن وہ اب لگتا ہے بہت شدید فرسٹریشن کا شکار ہے۔